ہم یزید کو امیر المومنین نہیں کہتے، لعین ہے، بدماش ہے، شرابی و زانی ہے، سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑانے والا ہے۔ ہمارا امیر المومنین، ہمارا امام امام حسین ہے، ہمارا امام امام حسین ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے روز جب اللہ رب العزت ہر فرد کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، یا اللہ تو ہمیں امام حسین کے اقتداء میں بلانا، امام حسین کی اقتداء میں بلانا، اور انہیں یزید کی اقتداء میں بلانا۔ وہ جہنم میں جائیں گے یزید کے ساتھ، اور میرا حسین جنت کا بادشاہ ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ ہم اپنے امام حسین کے ساتھ انشاءاللہ امام حسین کے قدموں کا صدقہ ہم امام حسین کی اقتداء میں جنت میں جائیں گے۔ آج وقت ہے جنت حاصل کرنے کا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ یزید کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ فرمان لب مصطفیٰ سے نکلا ہے۔ اب وہ لوگ جو یزید کے بارے میں بات کرتے ہیں، روایات پیش کرتے ہیں، غلط روایات پیش کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی ایسی روایت نہیں یزید کے بارے میں، لیکن تاریخ سیرت کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے خوب بھی واقف ہیں کہ جو یزید نے کیا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس کے ظلم و ستم کی گواہی نہ دیتا ہو، اس کے لعنتی ہونے کی گواہی نہ دیتا ہو۔ مسجد نبوی کو پامال کیا ہے یزید نے، واقعہ ہررا پڑھیں آپ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت، نبی پاک کا خون، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ، اگر اس کو قتل کیا ہے تو وہ یزید کے امام پر اور یزید کے کہنے پر قتل ہوا ہے، اور پھر ان لبوں کی توہین کی ہے، اس چہرے کی توہین کی ہے جس چہرے کو میرے آقا تاجدار مدینہ اپنے لبوں سے چومتے تھے۔ ان چہروں کی توہین کرنے والا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام نے بغاوت کی ہے یزید سے، اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا۔ تاریخ پر بھروسہ کرنے والوں کو تاریخ کے حوالے سے جواب دیتا ہوں۔ آپ نے آدھی تاریخ پڑھی ہے، ساری تاریخ کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ علامہ ابن خلدون نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ لوگ، اور حضرت امام ذہبی نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ لوگ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور معاذ اللہ حضرت امام حسین کو باغی کہتے ہیں، وہ سن لیں کہ حضرت امام حسین نے بغاوت نہیں کی۔ بغاوت تب ہوتی جب امام عادل ہوتا، اگر امام عادل ہوتا اور پھر کوئی بغاوت کرتا تو وہ باغی ہوتا۔ سیدنا امام حسین تو بغاوت کر رہے ہیں کس سے؟ جو شریعت کا مداح ہے، جو شراب کا رسیہ ہے، جو زناکار ہے، زانی ہے، اس سے بغاوت کر رہے ہیں۔ وہ تو امام ہے ہی نہیں، وہ تو امام ہے ہی نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بغاوت نہیں کی کسی امام سے، وہ تو خود امام ہیں، وہ تو خود امام ہیں۔ آپ عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، فہم و ادراک والے ہیں، بلا امام حسین کے ہوتے ہوئے، سیدنا امام حسین کے ہوتے ہوئے یزید کو حق بنتا ہے کہ وہ امامت کرے؟ وہ تو حق ہی نہیں بنتا۔ کوئی بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی دونوں میں کمپیریزن نہیں کر سکتا۔ کہاں میرا امام اور کہاں یزید پلیت، کیسا مقابلہ کر رہے ہو؟ اور میرے امام کے مقابلے میں، امام حسین کے مقابلے میں اس پلیت کو پیش کرتے ہو؟ آخر شرم آنی چاہیے، کل اللہ رب العزت کی حضور پیش ہونا ہے۔ اور سنو، حدیث پاک پیش کرتا ہوں، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے روز جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے،
تو اللہ رب العزت ملائکہ سے حکم دے گا کہ ندا دو، ندا دینے والا ندا دے گا. حدیث پاک ہے یہ کہ آج تمام اہل معاشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، آنکھیں نیچی کر لو. آج محمد کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کی سواری آ رہی ہے. سارے اہل معاشر اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں گی. اللہ رب العزت عرش اعظم کا پایا پکڑ کر، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت سیدہ کی حالت کیا ہوگی، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ سیدہ کے ہاتھ میں اپنی اولاد کے خون آلود کپڑے ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدہ التجا کریں گی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں انصاف لینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. لوگ جب ان کے گھروں میں قتل ہوتا ہے تو فوراً عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں. فاطمہ کا صبر دیکھ کتنے عرصے صبر کر رہی ہے، آج تیری بارگاہ میں حاضر ہے. فاطمہ آج انصاف چاہتی ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا فاطمہ انصاف چاہتی ہے، جو واقعہ ہوا ہے اس کا گواہ لاؤ. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ زینب کو بلائیں گی، آواز دیں گی زینب کو لایا جائے، آج وہ میری گواہ ہے. تو جب سیدہ زینب کی طرف پیغام آئے گا، روایات میں تاریخ میں یہ لفظ درج ہیں کہ سیدہ زینب آپ فرماتی ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی حالت میں جاؤں گی جس حالت میں کربلا سے دمشق اور کوفے کی طرف گئی تھی. وہ حالت کیا حالت تھی، وہ کیفیت کیا کیفیت تھی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئی ہیں، اہل بیت کی مخدرات کو باندھا ہوا ہے، بیمار زین العابدین کو اونٹ پر سوار کیا ہوا ہے. اس حالت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو اللہ رب العزت سوال کرے گا زینب میدان کرب و بلا میں کیا ہوا، گواہی دی. آج فاطمہ نے میری بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا ہے، آج تو گواہی دے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گی یا اللہ میں بتاؤں کہ میدان کرب و بلا میں کیا ہوا ہے، میرے بھائی حسین کو کس نے قتل کیا ہے، میرے بھتیجوں کو کیسے قتل کیا ہے، عباس کے بازو کس طرح قلم کیے گئے ہیں، جوان علی اکبر کے لاش پر گورے کس طرح دوڑائے گئے ہیں، معصوم علی اصغر کے گلے میں تیر کس طرح لگا ہے، اس بات کی گواہی دوں. اللہ رب العزت جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنے گا تو میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آپ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کے حق میں فیصلہ کریں گے. آج امیر المومنین کہنے والے یزید کو جب کل فاطمہ کے لخت جگر کے حق میں فیصلہ ہوگا، سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ آج سوچنے کا وقت ہے، اپنے عقیدے درست کرنے کا وقت ہے. آج چند ٹکوں کے لیے، چند ریالوں کے لیے، تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو فروخت نہ کرو، یہ پیسہ کسی کام نہیں آئے گا. ابن زیاد نے شمر نے اس دنیا کی لالچ میں آ کر اتنا بڑا کام کیا ہے.